أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اس کے قبل کی قسط آپ کے سامنے جو لے کر آیا تھا اس میں حجۃ الوداع کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ اپنے معروضات پیش کیے اور کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان فرمائے، اور اسی کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ چونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ آنے کے بعد پہلا حج تھا، اور چونکہ آپ نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ یہ ہمارا آخری حج ہے، اس کے بعد ہم تمہارے درمیان میں نہیں رہیں گے، اس وجہ سے ایک کثرت کے ساتھ حجاج کرام یہ فضیلت اپنے حصے میں لانا چاہتے تھے کہ ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے حج کیا اور حج کے تمام فرائض سر انجام دیے۔ ساتھ ہی ساتھ راویوں کو بھی اسے محفوظ کرنے کے لیے تمام راوی آگے آئے، کیونکہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج ہے، اور آپ کی زندگی میں اس کے پہلے جو آپ نے حج کیا بھی تو وہ ہجرت کے پہلے جب وہ وہاں مکے میں آپ رہتے تھے تب آپ نے حج کیا تھا، لیکن مکے سے ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینے آئے تو اس کے بعد آپ کا مکے جانے کا کئی بار اتفاق ہوا، لیکن وہ حج کے دوران کبھی نہیں گئے، تو اصطلاحاً اسے عمرہ ہی کہا جائے گا، یعنی جب بھی کیا تو عمرہ کیا، حج پہلی بار کر رہے تھے، اور یہی آپ کا آخری حج تھا جسے بعد میں حجۃ الوداع کے نام سے جانا بھی گیا، کیونکہ آپ نے اس کے بعد وداع خانہ کعبہ کو بھی وداع کر دیا اور مسلمانوں سے بھی جدا ہو گئے، اور یہ اس لیے یہ وداعی حج تھا۔ تو راویوں کو بھی بہت زیادہ کہ شریعت محمدی میں حج کے احکامات کس طریقے سے رائج ہوں گے اور کیا کیا احکامات رہیں گے، تو ایک ایک قدم پہ راویوں کی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پہ نظر تھی، اس لیے کہ یہی شریعت محمدی کے حج کے کرنے کا طریقہ بنتا جا رہا تھا، کیونکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کریں گے یہی تابع قیامت حج کرنے کا طریقہ بن جائے گا، اور یہی شریعت محمدی بننا ہے۔ اس وجہ سے ایک طرف تو راوی حضرات تمام راویوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک ایک عمل پر نظر رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ محدثین نے بھی اس عمل پر نظر رکھی اور اپنی کتابوں میں اسے محفوظ فرمایا۔ تو اب جب لوگوں کا پوری طریقے سے اس کے اوپر آپ کے حج پر نظر تھی تو سب نے اپنے اپنے طریقے سے بیان فرمایا، تو ہم آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہے ہیں تو وہ علامہ ابن عربی کی کتاب محاضرۃ الابرار سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے حج کے ایک ایک واقعے کو پیش کیا گیا ہے۔ اور علامہ عربی لکھتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ سے ذی الحج کی 20 ذی الحج سن 10 ہجری کو روانہ ہوتے ہیں، پنجشنبے کے دن آپ روانہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس طرف سے جاتے ہیں جو شجرہ کا راستہ ہے، جہاں آپ پہنچتے ہیں، جس مقام پر آپ وہاں ٹھہرتے ہیں، وہ آج اس مقام پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، جو کہ مدینے سے جانے والوں کے لیے میقات بن گیا ہے، یعنی اسے مسجد المیقات بھی کہتے ہیں، اسے مسجد الشجرہ بھی کہتے ہیں، اور اسے مسجد ذوالحلفہ بھی کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں، یعنی کہ وہی مسجد ہے جہاں سے ہر حاجی کو اپنا احرام باندھنا ہوگا، اور وہی میقات ہے۔ اس کے آگے اگر کوئی جاتا ہے بغیر احرام باندھے ہوئے مدینے کے مکے کی طرف تو وہ جائز نہیں ہے۔ مدینے سے جو بھی شخص جائے گا تو اسے اسی مسجد شجرہ، وہی مسجد جو مسجد احرام ہے، وہاں سے احرام باندھ کر ہی جانا ہوگا۔ آپ وہاں پر جاتے ہیں، شب جمعہ آپ نے وہاں پر قیام کیا، وہاں عبادت میں مصروف رہے، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی جمعے کے دن آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، چونکہ احرام باندھ چکے ہیں،
اور وہاں سے اب روانہ ہوتے ہیں حج کے لیے. تو اب وہاں پر تلبیہ آپ کہتے ہیں، یعنی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ جب آواز آپ نے تلبیہ بلند کیا تو تمام مسلمانوں نے آپ کے ساتھ تلبیہ کہنا شروع کیا، اور اس آواز سے ہر طرف آواز یہ گونجنے لگی، اور ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ ہر طرف ہر انسان خدا کے بارگاہ میں حج کے لیے حاضر ہونے جا رہا ہے اور لبیک کہتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر طرف یہی آواز گونج رہی تھی، اور اسی تلبیہ کے ساتھ ساتھ رسول آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ 8 دن کے بعد جب وہ پہنچتے ہیں تو اس دن شب پنجشنبہ ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے. جب آپ راستے میں ہی رہتے ہیں ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بڑھتے آخر میں آپ شب یکشنبہ یعنی کہ 4 ذی الحج کو شب یکشنبہ یعنی زیتوئی میں رات گزارتے ہیں. پوری رات آپ زیتوئی میں گزارتے ہیں، اور گزارنے کے بعد صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب تھوڑا سا سورج چڑھتا ہے پھر آپ خانہ کعبہ کے لیے مکے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور سیدھے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں. خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر طواف خانہ کعبہ کرنا شروع کرتے ہیں. اور چونکہ مجمع زیادہ تھا اس لیے آپ بوسہ تو نہیں دے پاتے، اس لیے ہر ایک چکر کے بعد، ہر ایک طواف کے بعد اور اس کے بعد آپ استعلام کرتے ہیں خانہ کعبہ کا بھی اور مقام ابراہیم کا بھی، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. جب خانہ کعبہ کا طواف کر چکے یعنی 7 چکر آپ لگا چکے، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پشت پر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صفا اور مروہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہاں پر سعی کرنا شروع کر دیتے ہیں. سعی کرنا جب آپ نے شروع کرنے کے بعد جب 7 چکر ہو جاتا ہے، اس کے بعد مروہ پر پہنچنے کے بعد آپ نے تقصیر کیا، اور تقصیر کرنے کے بعد آپ احرام سے مبرہ ہو گئے، احرام کے سے باہر آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر آپ ٹھہرتے ہیں مکے میں. یہ سب سے زیادہ آسان طریقہ، چونکہ جب یہیں پر آپ طواف کر رہے تھے اسی وقت آیت آتی ہے، اور آیت یہ حکم آتا ہے کہ اے رسول یہ جو آپ عمرہ کر رہے ہیں اس عمرے کو عمرہ تمتع کے طور پر کریے، اور بغیر فصل اسی کے فوراً بعد اب آپ پھر سے احرام باندھیں گے یہیں پر جو حج تمتع کے لیے ہوگا. اسی دن سے یہ شریعت میں رائج ہو گیا کہ حج تمتع کرنے سے پہلے عمرہ تمتع کرنا ضروری ہے. عمرہ تمتع اور حج تمتع کے بیچ میں کسی طریقے کا فصل نہیں ہے، اس بیچ کوئی عمرہ مفردہ نہیں کر سکتا، اور عمرہ تمتع جب کر چکا ہے تو جب تک کہ حج تمتع نہیں کرے گا، اب حج جو ہے وہ 2 حصوں میں ہو گیا، یعنی کہ عمرہ بھی کرنا ضروری ہے اور حج بھی کرنا ضروری ہے، یعنی عمرہ حج کا ایک جز بن گیا. عمرہ تمتع کرنے کے بعد پھر آپ نے حج تمتع کیا. اس کے بعد جب ذی الحج کی 8 تاریخ آ جاتی ہے، اور اس دن جو ہے آپ نے وہیں مکے سے پھر احرام باندھا. یہ کس چیز کے لیے؟ یہ حج تمتع کرنے کے لیے آپ احرام باندھ رہے ہیں. 8 تاریخ پنجشنبہ صبح کے وقت یعنی روز ترویہ آپ جو ہیں احرام باندھتے ہیں. احرام باندھنے کے بعد تمام مسلمانوں کے ساتھ مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے مینا میں پہنچتے ہیں کہ ظہر کی نماز آپ نے مینا میں ادا کی. روز پنجشنبہ 8 تاریخ کو 8 ذی الحج سن 10 ہجری آپ پہنچتے ہیں مینا میں، اور ظہر کی نماز وہاں ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد رات وہیں گزارتے ہیں. شب جمعہ آپ مینا میں رہتے ہیں،
اور اس کے بعد صبح کے وقت جب جمعے کے صبح ہوتی ہے تو جب سورج تھوڑا چڑھ جا عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ عرفات میں جب آپ پہنچتے ہیں تو مقام نمرہ پر آپ کا خیمہ لگایا جاتا ہے، خیمہ نصب کیا جاتا ہے۔ وہیں پر آج آپ جب جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں پر ایک مسجد جو ہے، جسے جو ہے مسجد نمرہ کے نام سے جانا بھی جاتا ہے، وہ مقام نمرہ پر ہی بنائی گئی ہے، جہاں پر آپ نے قیام کیا تھا، جہاں پر آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ وہاں پر آپ پہنچتے ہیں اور وہاں کچھ دیر آرام کرتے ہیں، اور جیسے ہی زوال کا وقت آتا ہے آپ نے اپنے ناقے کو بلوایا، ناقہ تیار ہو کر آتا ہے، قصوہ آتا ہے جس ناقے کا نام قصوہ تھا۔ آپ قصبے پہ سوار ہوتے ہیں اور لوگوں کے درمیان چلے آتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جو ایک جمع غفیر تھا، جو کافی لوگ جمع تھے کیونکہ آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہ اس جمع غفیر میں لوگوں کے درمیان آپ پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسی ناقے پر سوار ہو کر آپ نے ایک طویل خطبہ دیا۔ یہ عرفات کے میدان میں آپ خطبہ فرما رہے ہیں، اور یہ جو خطبہ آپ دے رہے ہیں خطبہ، اور اسی خطبے کے دوران آپ کی چچی نے، جو ام الفضل جناب عباس کی زوجہ، انہوں نے آپ کے لیے دودھ کا پیالہ بھیجا۔ آپ نے اسی ناقے پر سوار ہونے کی حالت میں اس دودھ کو وہیں پیا، تاکہ تمام مسلمان یہ سمجھ جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے سے نہیں ہیں، یعنی کہ روزے عرفات کو آپ روزے سے نہیں تھے، اور وہاں اس ناقے پر ہی آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور اس کے بعد خطبہ تمام کیا۔ خطبہ تمام کرنے کے بعد اب آپ نیچے اترتے ہیں، اور نیچے اترنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جناب بلال کو بلاتے ہیں اور ان سے اذان کے لیے کہتے ہیں۔ جناب بلال نے اذان دیا۔ اذان دینے کے بعد آپ نے اقامت، جناب بلال نے اذان کے بعد اقامت فوراً ہی کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے نماز ظہر باجماعت سب کو پڑھائی۔ جیسے ہی نماز ظہر ختم ہوئی، آپ نے پھر جناب بلال کو حکم دیا کہ اقامت کہیے۔ جناب بلال پھر اقامت کہتے ہیں بغیر کسی فصل کے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ یعنی کہ یہ عرفات کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں، ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ۔ اذان ایک ہوئی لیکن اقامت ہر نماز کی الگ الگ۔ اور یہ جو نماز ہوئی، یعنی ظہر کے وقت میں بغیر کسی فصل کے اس کے بیچ میں کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے، اور فوراً ہی آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اور یہی جو عمل ہے، اس عمل کو شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے ڈھال لیا، اور عمومی طور پر اب وہ اسی عمل کو کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ ظہر کے وقت وہ عصر کی نماز، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ادا کی تھی جس طریقے سے۔ اور یہیں پر علامہ عربی کہتے ہیں کہ یہ دونوں نمازیں حضرت نے باجماعت ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ایک اذان کے ساتھ جو دونوں کے لیے تھی، اور دو اقامتوں کے ساتھ کہ ہر نماز کے لیے اقامت الگ ہو، ادا فرمائی۔ محاضرۃ الابرار جلد 1 صفحہ 21، یعنی 21 نمبر صفحہ پر یہ علامہ عربی جو ہیں اسے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور یہی وہ ترکیب نماز، یہ وہ ترکیب نماز کی ہے جس کے شیعہ عمومی طور پر پابند ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت اپنے مرکب پر سوار ہوئے اور وہیں تشریف لائے جہاں گھرے ہوئے تھے، جہاں پر آپ گھرے ہوئے تھے وہیں پر اپنے مرکب پر سوار ہو کر آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے ہیں، اور اس کے بعد سورج کے غروب ہونے تک وہیں پر رہتے ہیں، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد بھی یہ یہیں پر اکتفا نہیں کرتے کہ سورج غروب ہو گیا یعنی کہ مغرب کا وقت آ گیا، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہ ذہبۃ الصفرا یعنی زردی دور ہو جائے اس کا انتظار کیا۔
صرف سورج ڈوب گیا تو مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہو گیا، بلکہ ذہبت الصفرا یعنی زردی دور ہو جانے تک کا انتظار کیا۔ اسی کو شیعہ حضرات حمرۃ المشرقہ کے نام سے جانتے ہیں، مشرقیہ، کہ جو زردی جو لالی رہتی ہے، جو مشرق سے نکلنے والی لالی ہے، وہ جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک شیعہ حضرات یہ نہیں مانتے کہ مغرب کا وقت آیا۔ صرف سورج کے ڈوب جانے سے وہ مغرب کے وقت کو نہیں مانتے، بلکہ جب یہ لالی جو مشرق کی ہوتی ہے جب تک وہ ختم نہ ہو جائے تب تک وہ مغرب کا وقت نہیں مانتے۔ اور یہاں پر بھی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے پر ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ذہبت الصفرا یعنی کہ زردی دور ہو جانے تک کا انتظار کیا۔ اب جب زردی دور ہو گئی یعنی کہ اب مغرب کا وقت آ گیا، لیکن اب مغرب کا وقت آنے کے بعد فوراً مغرب کی نماز بھی آپ نے نہیں پڑھائی، بلکہ اسامہ کو آپ بلاتے ہیں اور اپنے ساتھ ناقے پر ان کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تمام مسلمان آپ کے ساتھ مزدلفہ کے لیے، جسے مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، وہاں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ مشعر الحرام کے پاس پہنچتے ہیں اس وقت تک عشاء کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ اب جناب بلال سے اذان کہلواتے ہیں، جناب بلال نے اذان کہی تو اب اس وقت میں عشاء کے وقت میں اب آپ اقامت کہلواتے ہیں اور سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد فوراً ہی دوسری اقامت کہی جاتی ہے اور پھر آپ عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ مشعر الحرام میں آنے کے بعد یعنی مزدلفہ میں آنے کے بعد آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کی نمازیں پڑھی۔ اس طریقے سے دو طریقے سے جو جمع بین الصلاتین ہے، جو شیعہ حضرات جس کے قائل ہیں جمع بین الصلاتین، اس کی دو حیثیت ہوتی ہے۔ ایک حیثیت جو ظہر کے وقت آپ نے نماز پڑھ کے اس کو ثابت کر دیا، اور دوسری حیثیت عشاء کی نماز پڑھ کے، عشاء کے وقت مغرب کی نماز پڑھ کے وہ ثابت کر دیا۔ یعنی شروع کی نماز اور اس کے بعد ادھر آخر کے نماز میں شروع کے مغرب کو ملا کر کے، اور ادھر ظہر کی نماز میں عصر کو ملا کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ رائج ہے، یہ جائز ہے کہ ظہر کی نماز کے ساتھ بنا کسی فصل کے ایک اذان دو اقامت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور عشاء کی نماز کے وقت بھی یعنی عشاء کے آخری وقت کے پہلے مغرب کی نماز پڑھ کے اور عشاء کی نماز پڑھ کے دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس چیز کے قائل ہو گئے، اور اسی طریقے سے ان کا جو ہے چلتا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ سورج ڈوبنے کے پہلے جو وقت ہے ظہر عصر کا وہ دونوں کا مشترکہ وقت ہے، اور سورج ڈوبنے کے بعد جو مغرب اور عشاء کا جو وقت ہے وہ دونوں مشترکہ وقت ہے، بس آخر کے تھوڑے سے فاصلے کو چھوڑ کر، ادھر شروع کے تھوڑے سے فاصلے کو چھوڑ کر جو اول وقت ہوا کرتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے بین الصلاتین کے کو بھی رائج کیا، اور وہاں پر آپ نے اس نماز کو ادا کی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب یہ مشعر الحرام ہے یعنی مزدلفہ ہے، اسی مزدلفے میں آپ نے کنکریاں چنی، اور کنکریاں چننے کے بعد دوسرے دن صبح ہونے کے بعد صبح کی نماز وہیں ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد وہاں سے آپ نکلتے ہیں، مینا کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ جو کنکریاں مزدلفہ میں آپ نے چنی تھی اس کنکریوں کا استعمال کر کے آپ جمرات کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو بڑا شیطان ہے، عقبہ والا جو بڑا شیطان ہے، اس کو کنکریاں مارتے ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ مینا میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد آپ نے قربانی ادا کی۔ قربانی دینے کے بعد جب آپ قربانی دے چکے اس کے بعد آپ تقصیر کرتے ہیں، یعنی اپنے بالوں کو مڈانا یا اپنے بالوں کو تھوڑا سا کاٹنا۔ یعنی اس طریقے سے تقصیر کرنے کے بعد کب تقصیر کی جاتی ہے؟ جب قربانی دے چکے ہیں، اور قربانی کب کی جائے گی؟ جب آپ شیطان کو کنکریاں مار چکے ہیں۔
یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی ادا کی، اور قربانی دینے کے بعد آپ نے تقصیر کر کے احرام سے باہر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے دن پھر آپ خانہ کعبہ میں آ کر طواف کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں اور تمام ارکان آپ انجام دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا حج مکمل ہوتا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں نے، محدثین نے ایسے ہی پوری تفصیل آپ کے حج کی لکھی، جو شریعت محمدی میں حج کرنے کا طریقہ بن گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔